اچھا بھائی صاحب، آپ یہ مانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب صادق الامین ہے، اس دور میں کرپشن ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے. عمران خان صاحب کوئی صادق امین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اور یہ کہتے تھے، وعدہ کیا تھا کہ ہم نے نیا پاکستان بنائیں گے، بنگلہ ڈیم اور غریبوں کا حق نہیں یعنی کہ چھینیں گے یا چھیننے نہیں دیں گے، یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، عوام بے روزگار ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، عوام کو کچھ پتہ نہیں چلا کہاں جائیں، کیا کریں، کیا کھائیں، بچوں کو کیا دیں. ٹھیک ہے، آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایک آدمی جو 1000 روپیہ دیہڑی کما کے لاتا تھا وہ اسی میں اپنا گھر چلاتا تھا. اب 1000 روپیہ دیہڑی ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ 1000 روپیہ وہ اپنا اخراجات میں لگ جاتا ہے. وہ دوسری ضروریات جو ہے، اہم ضروریات گھر کی ہوتی ہیں، وہ کیسے پوری کرے گا. ٹھیک ہے، آپ خود سمجھدار ہیں. یعنی آپ یہ جو اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے، شور مچایا ہوا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ہم کرائیں گے، یہ جھٹکا گیا وہ جھٹکا گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ جو ہے نا اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری باری آئے، کیونکہ ان کی باری جو چلی گئی ہے لوٹ مارنے کی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو لوٹنا تھا وہ لوٹ لیا ہے، اب یہ لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اب دیکھ رہی ہے عوام کے کیسے لوٹ رہے ہیں. وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرے کہ ہماری باری کب آئے گی، ہم کب لوٹیں گے عوام کو. عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا اللہ کے سوا، یہ بات کھری اور سچی ہے. اچھا، تو وہ جو اپوزیشن والے ہیں فوج پر انہوں نے حملے کیے پچھلے دنوں میں، اب اور بھی کریں گے یعنی آگے ان کے، یعنی آپ فوج کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں جی، ہر مسلمان جو ہے وہ پاکستانی ہونے کے ناطے فوج ہے نا، فوج اس کو اپنا ایک مثبت اور یقینی جو ہے نا ہتھیار سمجھتا ہے، اور ایماندار اور تحفظ اور حفاظت کرنے والا جو ہے نا پیکر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، ہم فوج کو کوئی غلط نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، پاک فوج ہماری جان ہے، ہم اس پر قربان ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ ہمارے لیے لڑتے ہیں ہم اس کے لیے لڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. یعنی فوج کے لیے پاکستانی عوام بہت ہی دن رات ان کے دلوں میں محبت اور پیار ہے فوج کے لیے. اور جو ان کا جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہے عدالتوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ واقعی عدالتیں فیصلے جو نواز شریف کا کیا یا دوسرے انہوں نے سیاستدانوں کا کیا وہ یعنی فیصلے ٹھیک کیے؟ جی دیکھیں جی، عدالت میں جو بھی جج بیٹھتا ہے، وکیل بیٹھتا ہے، وکیل یعنی کہ کیس پیش کرتا ہے، وہ دیکھو جی جو وکیل ہے ان کا کو میں کہہ نہیں سکتا، اس کا جو بتا نہیں سکتا بھی وکیل جو خریدے جا سکتے ہیں، جج تو نہیں خریدے جا سکتے نا. جج تو بہترین ایک اہم شخصیت ہوتی ہے، عزت کرتے ہیں. جی جس میں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے غلط کیا صحیح کیا، تو جج جو ہے نا وہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. غلط ہے، جج جو ہے نا وہ کسی کا بکا ہوا نہیں ہوتا، کسی کا خریدا ہوا نہیں ہوتا. اس کا جو ہے نا وہ اللہ پر ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرنا ہوں. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو میاں نواز شریف صاحب وہ کچھ دنوں کے لیے گئے تھے نا علاج کے بہانے، علاج کروانے کے لیے، تو وہ ان کو کیا آپ کے خیال سے پاکستان واپس نہیں آ جانا چاہیے؟ پاکستان ضرور آنا چاہیے جی، ضرور آنا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کا ایک اہم شخصیت ہے، اہم سیاستدان ہے. ان کے ذریعے یہ پاکستان نے بہت ترقی کی ہے، پاکستان میں بہت خوشحالی آئی ہے ان کی وجہ سے. تو بہترین گڈ سیاستدان نواز شریف. ٹھیک ہے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم قرضہ لیں گے تو ایسے کریں گے ویسے کریں گے، خود کسی کر لیں گے. ابھی وہ سبھی کچھ ہو رہا ہے، وہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ آدھی یعنی کہ تاریخ میں جتنا پاکستان بنے کو ہوا اتنا ان لوگوں نے 2.5 سال میں لے لیا. تو بھائی صاحب انہوں نے واپس بھی تو کیا کہ نہیں؟ واپس تو کیا ہے، لیکن پہلے جو کہتے تھے ہم قرضہ نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں، وہ باتیں کدھر گئی؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جو نا قرضہ لینے کی بات آئی تو ہم IMF کے ساتھ نہیں جائیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، میں خودکشی کرنا پسند کروں گا. تو پھر میرے بھائی ملک کے حالات بھی اس طرح کے تھے کہ ان کو مجبوری میں قرضہ لینا پڑا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو یعنی ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا نا؟ دیکھیں جی، قرضہ تو آدمی لیتا ہے نا کہ میں کاروبار کر رہا ہوں،
مجھے لون چاہیے بینک سے، میں لوں گا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، حد سے 10 لاکھ لے لوں گا۔ اتنا تو نہیں ہے کہ اتنی پیچھے جو حکومتیں آئیں انہوں نے قرضہ لیا، جتنا بھی لیا انہوں نے ان سے ڈبل لے لیا، وہ بھی 2.5 سال میں، یہ سمجھ نہیں آیا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو مہنگائی ہے غریب آدمی کے لیے روزی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس میں مخصوص آمدنی میں سے اس کا گھر کا خرچہ، بچوں کا خرچہ بہت مشکل ہوا ہے۔ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پہلے سے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ابھی اس دور میں۔ پتہ نہیں خان صاحب کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کون سا تجربہ کر رہے ہیں۔ یعنی کن کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ، عوام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ چلو جو بھی ہے، پہلے تھوڑا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، کسی کو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ وہ تو دیکھ کے بات کریں۔ جو عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، ملنا چاہیے۔ عوام ذلیل ہو رہی ہے، جو دیہڑی دار آدمی ہے، غریب آدمی ہے، بہت ذلیل ہو رہا ہے۔ آپ کا کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوئی پیغام یہی ہے خان صاحب، آپ تھوڑا سا اچھے طریقے سے کوئی جو بھی ہو سکتا ہے عوام کو ریلیف دیں، ہماری جان ہی چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ پہلے جو بھی چل رہا تھا کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف تھا، لیکن ابھی جو بھی ہے اس کا کوئی عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کون سا تجربہ کر رہے ہیں، معلوم نہیں ہے۔ اچھا بھائی جان، ایک اور سوال ہے کہ پاکستان میں تباہی یعنی کون سے ادارے ہیں جنہوں نے یعنی پاکستان کی تباہی کی؟ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ فوج سے محبت کرتے ہیں، تو کس نے تباہی کی؟ سیاستدانوں نے کی، عدالتوں نے کی، عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی ٹائم پر، یا کس نے نہیں کی؟ جو سب سے زیادہ اب جو دور جا رہا ہے نا، اس میں پاکستان میں سیاستدان جو اچھے سیاستدان نہیں ہیں ان کی جو تباہی ہے، یہ تباہی میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ملک کو لوٹنے والے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کو میں نے نہیں لوٹا، میں اس کو صحیح سطح پہ لے کے جا رہا ہوں، جو پچھلے حکمران ہے انہوں کا جو کیا دھرا ہے وہ میرے سامنے آیا ہے۔ کیا یہ آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھو جی، عمران خان صاحب اپنے طور پہ صحیح کر رہے ہوں گے، لیکن جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہے نا عمران خان صاحب۔ نہ جانے جس آدمی کا کتنا آ جاتا ہے وہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے عوام کو۔ جو سیاستدان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے حلال حرام، جو آدمی دیکھے گا نا وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ جو پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو، کرپشن جتنی بھی ہوئی ہے اس میں عوام کو ریلیف بہت ملا ہے، عوام کو سب کچھ اچھا ملا ہے، لیکن اب کرپشن بھی نہیں ہو رہی تو اس میں عوام ذلیل ہو رہی ہے، بے روزگاری ہے، کام نہیں مل رہے۔